مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب کہ اب اتنے سالوں بعد نئے سرے سے اس کے لیے ممتا جگاؤں۔ اور ویسے بھی حالہ اور مصطفیٰ نے اسے جن چونچلوں کا عادی کیا ہوا ہے، ایسے چونچلے اور ناز نخرے میں نے اپنے ایک بچے کے بھی نہیں اٹھائے، اور نہ مجھ میں اتنی سکت ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد پھر سے چولہے کی طرف مڑی تھی، اور اسی وقت سہما سا اذلان کچن میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ میرب کی تمام جلی کٹی باتیں سن چکا ہے۔ وہ اسکول کی وردی تبدیل کر چکا تھا اور اب اترے چہرے کے ساتھ التجائی نظروں سے میرب کی پشت کو گھور رہا تھا۔ نرمین کی نگاہ اس پر پڑی تو اس نے فوراً گلا کنکھارتے ہوئے میرب کو مخاطب کیا، مبادا اس کی آمد سے بے خبر اس کے خلاف مزید کچھ بول دے۔ آپی پیچھے دیکھ لیں ذرا۔ نرمین کے بلانے پر وہ حیرانگی سے مڑی، اور جیسے ہی اذلان پر نگاہ پڑی ایک پل کے لیے پریشان سی ہوئی۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ میرب کے پلٹتے ہی وہ جو سہما سا کھڑا تھا معصومیت سے اپنی مدعا پیش کی۔ اس کے چہرے کی پزمردگی سے ظاہر تھا وہ واقعی بھوکا ہے۔ ابھی کھانا بن رہا ہے، کچھ دیر صبر کرو۔ میرب نے ہمیشہ کی طرح تیوری چڑھائے ٹکا سا جواب دیا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی میرب کا پارا کیوں چڑھ جاتا تھا، اور ذہن میں عجیب غریب باتیں سر اٹھانے لگتی تھیں کہ وہ سب کچھ بتانے کے باوجود اسے ماں کیوں تسلیم نہیں کرتا تھا، اور اب تک حالہ سے ہی کیوں زیادہ محبت کرتا تھا۔ مجھے زیادہ بھوک لگی ہے۔ اذلان بضد تھا۔ میرب ایک دم سے دانت پیس کر اس پر جھکی۔ تم کیا انوکھے ہو؟ جب سب کے لیے کھانا لگے گا تمہیں بھی کھا لینا۔ وہ سب بھی تمہارے جیسے ہی ہیں، ان میں سے کوئی یوں میرے سر پر آ کر کھڑا ہوا ہے کیا؟ صبح سب کو برابر پاکٹ منی ملتی ہے، کچھ تو کھایا ہوگا نا بریک میں۔ عاشر بھائی نے میری پاکٹ منی چھین لی تھی، اس نے کہا یہ میرے بابا کے پیسے ہیں۔ اذلان کی معصومیت عروج پر تھی۔ سچ بولنا اس کی تربیت میں شامل تھا۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے میرب گڑبڑا گئی۔ اگر یہ بات احمد تک پہنچ گئی تو عاشر کی خیر نہیں تھی۔ وہ ایک دم سے سیدھی ہوئی۔ چلو کوئی بات نہیں، بڑا بھائی ہے تمہارا۔ دیکھو اب یہ بات بابا کو مت بتانا۔ ایک دم سے اس کا لہجہ ہی بدل گیا۔ جلدی سے پلٹی، اوپری کیبن کھولا اور ایک بسکٹ کا ٹکی پیک اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ لو فی الحال یہ کھا لو، کچھ دیر میں کھانا لگ جائے گا۔ اذلان نے چپ چاپ بسکٹ تھاما اور کچن سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ایک بار پھر میرب کے تیور بدل گئے۔ روز کوئی نئی شکایت لے کر اشر کو ڈانٹ کھلواتا ہے۔ اس روز کی کھچ کھچ سے تو میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ یہ آخر جملہ بھی اذلان کی سماعت سے ٹکرا ہی گیا تھا، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکائے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا، جہاں سے گزر کر اب اسے اپنے کمرے میں جانا تھا۔ وہ بسکٹ کا پیکٹ ہاتھ میں تھامے خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، جب ٹی وی دیکھتے عاشر کی نگاہ اس پر پڑی اور وہ اچھل کر اس کے سامنے آ گیا۔ کہاں جا رہا ہے؟ اذلان نے اسے سامنے دیکھتے ہی بسکٹ والے ہاتھ کو کمر کے پیچھے چھپا لیا۔ عاشر کو اس سے چیزیں چھیننے کی اتنی عادت تھی کہ یہ سب لاشعوری طور پر ہوا تھا۔ کیا چھپایا ہے پیچھے؟ وہ آنکھیں نچاتے ہوئے آگے ہوا۔ اذلان سہم کر پیچھے ہوا۔ وہ اب ان سے مقابلہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ اب اس گھر میں کوئی اسے بچانے والا اور مار کے بعد اس کے زخموں پر مرہم رکھنے والا نہیں تھا۔ دکھا مجھے۔ عاشر نے زبردستی اس کے بازو کو پکڑ کر کھینچا تو بسکٹ کا پیکٹ نیچے گر گیا، اور پلک جھپکتے ہی عاشر وہ پیکٹ اٹھا کر بھاگ گیا۔ اذلان کچھ دیر وہاں خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس کی چمکتی موٹی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ مریل سے قدم اٹھاتا واپس کمرے میں آیا اور پھر ایک سسکی نما اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ مما۔ اندھیرے کمرے میں سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ حالہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، لیکن کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کون ہے؟ اس نے ہانک لگائی، لیکن جواب نہیں آیا، اور سسکیاں اب باقاعدہ رونے میں بدل گئی تھیں۔ وہ ان کے تعاقب میں آگے بڑھی اور پھر جیسے کونے میں دب کے بیٹھے حولے پر ہلکی سی روشنی کی کرن پڑی۔
کونے میں بیٹھے رونے والا کوئی اور نہیں، اس کا اذلان تھا۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، آنسوؤں سے تر چہرہ لیے، وہ التجائی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اذلان، وہ ڈر کر نیند سے جاگی تھی۔ آنکھیں کھلیں تو منظر مختلف تھا۔ وہ نرم گرم کمفرٹر اوڑھے بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کی پکار اتنی اونچی تھی کہ کچھ دور کھڑی نرس تیزی سے اس کی طرف آئی تھی۔ میم، کیا ہوا؟ وہ اس پر جھکی حیرت سے مستفسر تھی اور حالہ خوفزدہ آنکھیں پھیلائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دھڑکن اب بھی اس خواب کی وحشت کے زیر اثر تیز تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نرس اس کی پیشانی پر آئے پسینے کو دیکھتے ہوئے حیران سی مستفسر تھی۔ ہاں، حالہ نے تھوک نگلتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ نرس نے اس کی پیشانی کو چھوا اور حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ حالہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اوہ، آپ کو تو بہت تیز ٹیمپریچر ہے۔ وہ پریشان سی سیدھی ہوئی۔ میں دوپہر کی میڈیسن میں بخار کی میڈیسن بھی انکلوڈ کر لیتی ہوں۔ نہیں، پہلے ہی اتنی میڈیسن لے رہی ہوں اور مزید نہیں کھا سکوں گی۔ حالہ نے نکاہت سے انکار کیا۔ لیکن یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور میڈم کو پتہ چلا تو وہ بھی مجھ سے ناراض ہوں گی۔ میں آپ کے لیے کھانا لگواتی ہوں، اس کے بعد آپ کو میڈیسن لینی ہوگی۔ نرس اسے تنبیہ کرتی کھانے کا آرڈر دینے باہر نکل گئی۔ صبح کے ناشتے کے بعد وہ آفس کا کام کرتی رہی تھی اور تقریباً 12:30 آنکھ پھر سے لگ گئی تھی۔ اب دوپہر کے 2 بجے اسے عجیب سے خواب نے جگا دیا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی لیٹی چھت کو گھورتی رہی اور پھر کچھ سوچتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اعترافی میز سے موبائل اٹھایا اور احمد کا نمبر ملا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو۔ احمد کے فون اٹھانے تک وہ اپنی کیفیت پر بہت حد تک قابو پا چکی تھی۔ کیسی ہو گڑیا؟ میں ٹھیک ہوں بھائی۔ آپ اور سب گھر والے کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تم سناؤ، دامیر واپس آ گیا کیا؟ وہ دامیر کا پوچھ رہے تھے اور حالہ ذہن میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اذلان کے بارے میں کیسے پوچھے۔ نہیں، ابھی نہیں آئے۔ آنٹی بتا رہی تھیں ان کو کوئی کام ہے تو 2-3 دن کے لیے رک گئے ہیں۔ اچھا، چلو ماشاء اللہ۔ آئے گا تو میری طرف سے خصوصی مبارکباد دینی ہے۔ جی اچھا۔ 1 سیکنڈ کی خاموشی کے بعد وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی، بھائی وہ اذلان کیسا ہے؟ اذلان بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اسکول سے آئے ہیں اور اب سب بہن بھائی مل کر ادھم مچا رہے ہیں۔ کیا ہوا، خیریت؟ جی بس وہ خواب میں ایسا دیکھا تو سوچا اس کے بارے میں پوچھ لوں۔ ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے، خوش ہے۔ تم فکر مت کرو، بس اپنا خیال رکھو۔ کیسی ہے اب چوٹ؟ احمد نے ہمیشہ کی طرح ٹال مٹول والے انداز میں جواب دیا۔ جی بہتر ہے۔ وہ بس خاموش ہو کر رہ گئی اور پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون بند کر دیا، لیکن دل بوجھل رہا۔ نرس نے زبردستی بخار کی دوا دی تھی اور پھر رات تک وہ کافی بہتر ہو گئی تھی، مگر دل میں ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ حالت بھی ایسی نہ تھی کہ وہ جا کر اذلان کو دیکھ سکتی۔ وہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے مگن بیٹھی تھی، بالوں کا بے ترتیب جوڑا بنائے اور 2 پرانے جوڑے میں ملبوس وہ بے حال سی بیٹھی تھی۔ پٹیوں میں جکڑی ٹانگ ایک طرف کشن پر رکھی ہوئی تھی اور گاؤ تکیے کی مدد سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ اپنے سامنے رکھے لیپ ٹاپ سٹینڈ پر رکھے لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہی تھی۔ وہ اتنی مگن تھی کہ کمرے میں ہونے والی ہلکی سی دستک کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی سر نہیں اٹھایا۔ دراصل کمرے میں ملازموں اور لیلا کا آنا جانا لگا ہوا تھا، اسی لیے اسے لگا ان میں سے کوئی ہوگا، لیکن پھر نین تارا کی آواز نے سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ اف، دیکھو تو یہ سب کرتی رہو گی تو آرام کیسے کرو گی بھلا؟ وہ ویل چیئر کو چلاتی ہوئی اس کے قریب آ رہی تھی اور بیڈ پر بکھرے آفس کے کام کو خفگی سے گھور رہی تھی۔ ایسے یہ سب کرنے سے طبیعت کیسے ٹھیک ہوگی؟ اتنے کام سے کیا ہوگا آنٹی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔
حالہ نے مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دی اور پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کا چہرہ چند دنوں میں ہی کمزور اور زردی مائل دکھنے لگا تھا۔ معلوم ہے مجھے کتنا ٹھیک ہو۔ دامیر تو پاگل ہے جو اس حالت میں تمہیں ان سب جھمیلوں میں پھنسایا ہوا ہے۔ وہ اب بھی خفا نظر آ رہی تھی۔ نہیں آنٹی، ایسی بات نہیں، اچھا ہے مصروف رہتی ہوں اور وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ سب تمہاری اچھائی ہے، ورنہ میں جانتی ہوں کہ زیادہ ریسٹ تمہارے لیے کتنا ضروری ہے اور تم کتنا ٹھیک ہو۔ وہ اب بھی خفا لگ رہی تھیں اور پھر ماتھے پر تیوری چڑھائے حکم دیا، چھوڑو یہ سب اور ریسٹ کرو، یہ سب ہوتا رہے گا۔ میں دامیر سے بات کر لوں گی، ویسے بھی وہ کل آ رہا ہے تو خود دیکھ لے گا سب۔ وہ ہمیشہ کی طرح ان کی محبت پر سرشار ہو گئی تھی۔ جھیل سی آنکھوں میں ایک چمک اور خوشی کی نمی ظاہر ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے تو کل تک تو کرنے دیں، حالہ نے بچوں کی طرح التجا کی۔ نہیں، ہرگز نہیں، اور لیلا بتا رہی تھی تم دوا لینے میں بہت سستی کر رہی ہو۔ ان کے اس شکوے پر حالہ نے بے ساختہ کچھ دور بیٹھی نرس کو دیکھا جو کچھ معذرتی انداز میں کندھے اچکا گئی۔ اسے مت گھورو، میری طرف دیکھو۔ نینتارا کی تنبیہ پر حالہ نے معصوم صورت بنائے ان کی طرف دیکھا۔ سوری آنٹی، وہ سر ہلاتے ہوئے محبت سے مسکرا دی۔ دوبارہ مجھے شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ اور ہاں، کل کے لیے بھی کچھ کپڑے بھجوا رہی ہوں، ڈریس پسند کر لو۔ کل کے لیے؟ حالہ نے حیرت سے آنکھیں سکوڑی۔ دامیر کی آمد کا وہ بھول چکی تھی۔ ہاں، دامیر کے آنے سے پہلے اچھے سے تیار ہو جانا، ایسے حلیے میں تو اور زیادہ بیمار لگتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے محبت سے کہہ رہی تھیں۔ جی اچھا، چلو میں چلتی ہوں۔ وہ آہستگی سے ویل چیئر کو موڑتے ہوئے ایک دم سے رکیں اور پھر نرس سے مخاطب ہوئیں۔ اس کے سامنے سے یہ سب لیپ ٹاپ وغیرہ اٹھا لیں، وہ نہایت سنجیدگی سے حکم دے رہی تھیں، اور لیلا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی، حالہ نے مسکراتے ہوئے سانس خارج کی اور سر کو دائیں بائیں جنبش دی۔ نینتارا اس کی طرف دیکھے بنا کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ لیلا اب اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کے سامنے سے چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ سحر نے نزاکت سے پہلو بدلتے ہوئے کولڈ ڈرنک کا بھرا گلاس اپنے سامنے بیٹھی رانیہ کی طرف بڑھایا۔ ہمت ہے تمہاری، تم نے تو بازی پلٹ دی۔ سرخ رنگ کی جرسی نما ٹی شرٹ کے نیچے کھلے پائنچوں والی پینٹ پہنے وہ ستائشی انداز میں مسکرا رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت سحر کے اپارٹمنٹ میں تھیں۔ چھوٹے سے لگژری اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں لگے صوفہ سیٹ پر وہ ایک دوسرے کے سامنے براجمان تھیں۔ رانیہ کیپری کے ساتھ اونچی قمیض پہنے ہوئے تھی اور میک اپ سے لیس چہرہ چمک رہا تھا۔ دیکھ لو، کہا تھا نا میری پہنچ ہر جگہ ہے، اور اب تمہاری باری ہے۔ دامیر از بیک، موقع اچھا ہے۔ رانیہ نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ہوئے مکاری سے آنکھ کا کونا دبایا۔ روزی کے ذریعے اسے پل پل کی خبر مل رہی تھی اور وہ دامیر کو چاروں شانے چت کرنے کے لیے بےتاب تھی۔ اسی لیے آج خود سحر کے اپارٹمنٹ میں چلی آئی تھی۔ سحر اس کی بات سن کر ایک سیکنڈ کے لیے خاموش رہی اور پھر ہنستے ہوئے دائیں بائیں سر ہلانے لگی۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے، رانیہ نے اچنبھے سے ابرو اچکائے۔ کس بات کی حیرت؟ یہی کہ دیکھو وقت نے کیسا پلٹا کھایا ہے۔ وہ رانیہ جس کو میں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، آج مجھے خود دامیر کو پھنسانے اور اس سے فلرٹ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ ہاؤ اسٹرینج۔ وہ اب باقاعدہ ہنس رہی تھی۔ سحر کی اس بات پر رانیہ کے لبوں پر سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوئی۔ میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ ڈائیورس تو نہیں ہوئی نا؟ سحر نے گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے کندھے اچکائے۔ ہو جائے گی بہت جلد۔ رانیہ کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ پہلو بدل کر اپنی بے چینی پر قابو پاتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ پتہ ہے کیا، اب میرا دل چاہتا ہے اپنی ڈائیورس کی ٹینشن چھوڑ کر اپنی ساری طاقت دامیر کی خوشیاں اور سکون برباد کرنے میں لگا دوں۔ وہ آنکھیں سکوڑے دانت پیستے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے لہجے کی چبھن
اور آنکھوں میں جلتے شرارے دیکھ کر سحر فوراً سیدھی ہوئی۔ اوہ، کول ڈاؤن بیبی، فکر نہیں کرو، دامیر سے بدلہ لینے میں میں تمہاری مدد کروں گی، کیونکہ کچھ حساب تو مجھے بھی چکتا کرنا ہے۔ اب کی بار وہی شرارے سحر کی آنکھوں میں جل رہے تھے۔ دانیہ کے چہرے پر بھی جیسے سکون اتر گیا، اور اب دونوں کی آنکھوں میں مکار سی چمک کے ستارے جل رہے تھے۔ فاریہ تھامسن 2 گفٹ پیک تھامے تقریباً بھاگتی ہوئی ہوائی اڈے کے چمکتے فرش پر آگے بڑھ رہی تھی۔ سفید ہڈی اور گرے جینس کے نیچے سفید جوگرز پہنے وہ اس وقت اپنے دائیں بائیں سے گزرتے ہوئے لوگوں سے بے خبر تھی، اور 1-2 بار تو کسی سے ٹکراتے ہوئے بچی تھی۔ ڈھیلی سی پونی سے نکلے بکھرے بال اور چہرے پر پھیلے اضطراب سے صاف ظاہر تھا وہ کتنی عجلت میں یہاں پہنچی ہے۔ دامیر آج پاکستان واپس جا رہا تھا۔ ان دونوں کا اس کی پرواز سے پہلے ملنے کا منصوبہ تھا، لیکن وہ آفس میٹنگ میں ایسی پھنسی کہ مقررہ وقت پر پہنچ ہی نہیں سکی، اسی لیے اب ہوائی اڈے پر آنا پڑا۔ ویٹنگ لاؤنج میں پہنچتے ہی اس نے پریشانی سے ایک طائرانہ نگاہ پورے حال پر ڈالی، اور پھر گھومتی نظر ایک جگہ جیسے تھم گئی۔ وہ سیاہ جیکٹ اور جینز میں ملبوس ہمیشہ کی طرح نہایت خوبرو لگ رہا تھا، اور اس وقت سر جھکائے موبائل میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ فاریہ نے گہری سانس خارج کی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ میں لیٹ تو نہیں ہوئی؟ اس کی آواز پر وہ چونک کر متوجہ ہوا، اور پھر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ابھی وقت ہے۔ وہ موبائل جیب میں رکھ رہا تھا۔ فاریہ نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کندھے ڈھلکائے۔ اوہ، شکر ہے۔ دامیر بغور اس کی حالت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی پھولی سانس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کیسے یہاں پہنچی ہے۔ اس سے ملنے کے بعد دل کا بوجھ کم ہوا تھا۔ یہ سچ تھا، وہ بہت اچھی ہے، اسی لیے تو اسے کبھی نہ معاف کرنے کے بعد بھول کر معاف کر چکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی دامیر کی نگاہ اس کے ہاتھ میں پکڑے بیگز پر پڑی، تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتا وہ فوراً بول اٹھی۔ اوہ ہاں، یہ اقسم کے لیے۔ وہ ایک بیگ دامیر کی طرف بڑھائے پرجوش لہجے میں بتا رہی تھی۔ دامیر نے ہنستے ہوئے بیگ تھاما تو وہ دوسرے بیگ کو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اور یہ حالہ کے لیے۔ اب کی بار دامیر کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ شکوہ بھرا۔ اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ تحفے ضرورت کے تحت نہیں بلکہ محبت میں دیے جاتے ہیں۔ دامیر نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے، لیکن اس کی بات ہی ایسی تھی کہ وہ چپ ہو کر رہ گیا۔ شکریہ، لبوں کو بھینچے جذب سے کہا اور اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ شکریہ تو تمہارا کرنا چاہیے، تم مجھ سے ملنے آئے، اب تو چکر لگتے رہیں گے نا۔ اس ناچیز کو یاد رکھنا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دامیر نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ضرور، کیوں نہیں، ویسے بھی تم سے بہت سی ٹپس لینی ہیں۔ یونیورسٹی میں بے شک میں ٹاپر تھا، لیکن جو کامیابی تم نے پائی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ یہ تو تمہارا بڑا پن ہے، ورنہ میں تو اس کے جواب میں ایک ہی جملہ کہوں گی۔ میری ساری کامیابی ایک ایسی کمپنی کے لیے ہے جس کی میں ملازم ہوں، لیکن تم جہاں ہو وہ سب تمہارا ہے۔ دامیر اس کی بات پر واقعی حیران ہوا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ واقعی بات ختم ہو گئی۔ دامیر ستائشی لہجے میں کندھے اچکاتا ہوا مسکرایا تو وہ بھی کھلکھلا دی۔ اسی لمحے پرواز کی اناؤنسمنٹ نے دونوں کو تھمنے پر مجبور کیا۔ دونوں ایک ساتھ اناؤنسمنٹ کی پکار کی سمت دیکھا، اور پھر فاریہ نے سانس خارج کرتے ہوئے کندھے اچکائے۔ تو جانے کی گھڑی آ گئی۔ دامیر نے بس مسکرا کر سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ مجھے پاکستان دیکھنے کا شوق ہے، وہ اداس لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تو چلو۔ دامیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کاش جا سکتی، اور پورے حق سے جا سکتی، وہ ایک دم سے اداس لہجے میں کہتی مزید سنجیدہ ہوئی۔ اس پر دامیر کی ہنسی غائب ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہوئے، اور پھر چند سیکنڈ کے بعد یہ سکتہ فاریہ نے ہی ختم کیا۔ ایک دفعہ تو ضرور آؤں گی، وہ اب دوبارہ پہلے والے چہکتے لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ اپنے جذبات چھپانے کی بیکار اداکاری کر رہی تھی۔ دامیر نے بھی لاپرواہی ظاہر کی اور پھر سے مسکرا دیا۔
ضرور آنا اور مجھے مہمان نوازی کا شرف بخشنا۔ بالکل، ایک تمہیں تو جانتی ہوں۔ وہ پورے دل سے مسکرا رہی تھی، لیکن آنکھیں اب بھی اداس تھیں، ویسی اداس جیسی پہلی دفعہ اس کے جانے پر تھی۔ دامیر نے فوراً نگاہیں چرائیں۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ وہ مزید یہاں رک کر اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ سوٹ کیس کے ہتھوں کو تھامتے ہوئے آخری الوداعی مسکان کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بائے۔ فاریہ بھی مسکرائی۔ وہ آنکھوں میں اترتی نمی کو قابو کرنے میں ناکام تھی۔ بائے۔ اس کی آواز میں لغزش واضح تھی، اور پھر اگلے ہی پل دامیر پلٹا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا آگے بڑھنے لگا۔ وہ پل پل اس سے دور جا رہا تھا، اور وہ وہیں کھڑی آنکھوں میں اترتی نمی کے ساتھ اسے ایک بار پھر اسے اپنی ہی نظروں سے اوجھل ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ رؤف ولاس میں یہ شام بہت عرصے بعد اتری تھی۔ کھانے کی میز پر موجود نین تارا اپنے سامنے بیٹھے دامیر اور حالہ کو محبت سے دیکھ رہی تھی۔ حالہ نے زنک رنگ کا نہایت نفیس کرتا شلوار زیبتن کیا ہوا تھا۔ ٹیشو کا دوپٹہ ایک کندھے پر تھا اور کانوں میں سنہری نگینے والی باریک بالیاں تھیں۔ بالوں کو ہلکے سے کرل دے کر کھولا ہوا تھا، اور ہلکے سے نفیس میک اپ نے تو جیسے اتنے دن کی زردی کو غائب کر دیا تھا۔ گلابی رنگ کی لپسٹک کے لگائے دامیر کی باتوں پر مبہم سا مسکراتی وہ نہایت حسین لگ رہی تھی۔ دامیر نین تارا کو اپنی میٹنگ کے قصے سنا رہا تھا۔ وہ بہت خوش اور پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ حالہ پر اس نے اب تک ایک نگاہ ہی ڈالی تھی۔ جب اس نے داخل ہوتے ہوئے اسے سلام کیا تھا، وہ ایک نگاہ چند سیکنڈ ساکن ہونے پر محیط تھی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ ایک سیکنڈ کے لیے نظر کا تھم جانا معمولی بات تھا۔ وہ لیلا کے سہارے سے یہاں تک آئی تھی اور اب دامیر کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ وہ کچھ گھنٹے پہلے ہی آیا تھا اور اب کچھ دیر آرام کے بعد فریش ہو کر نیچے آیا تھا۔ ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وہ اس وقت کافی آرام دہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ یوں ہی دامیر کی باتوں پر خاموشی سے مسکرا رہی تھی جب وہ اچانک اس کی طرف رخ موڑ کر مخاطب ہوا۔ چوٹ کیسی ہے اب؟ حالانکہ اس کے یوں اچانک اور خوش اخلاقی سے مخاطب ہونے پر بھونچکا گئی، پلکیں باقاعدہ لرزی تھیں، لیکن اس نے جلدی سے اپنی حالت پر قابو پایا۔ بیٹر۔ لبوں سے یہ مختصر جواب بھی مشکل نکلا تھا۔ وہ مسکرایا اور اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتا، لاؤنج میں داخل ہوتا اقسم تقریباً بھاگتا ہوا دامیر کے قریب آیا اور جوش سے چیختا ہوا چمٹ گیا۔ بابا، آئی مس یو سو مچ۔ دامیر نے پورے جوش میں اسے خود سے بھینچ لیا۔ مس یو ٹو میری جان۔ وہ اپنے پہلو میں بیٹھی حالہ کو یکسر فراموش کر چکا تھا۔ وہ مسکراہٹ شاید پل بھر کی تھی، اب اس کی توجہ کا مرکز صرف اقسم تھا۔ آپ میرے ٹوائز لائے ہیں؟ اقسم اس کے گلے میں باہیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ یس۔ دامیر نے محبت سے اس کے دونوں گالوں کو ہاتھ میں لیتے ہوئے جواب دیا تو وہ خوشی سے نہال ہو کر چہک اٹھا۔ آئی وانٹ ٹو سی دیم۔ نو، پہلے کھانا، اس کے بعد سب ہوگا۔ دامیر نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اقسم نے منہ بسورا لیکن سر ہلاتا ہوا حامی بھر گیا۔ اوکے۔ وہ دامیر کی گود سے اتر رہا تھا جب نین تارا نے اسے خفگی سے ٹوکا۔ اقسم بیٹا، بری بات۔ بابا کو تھینک یو کون کرے گا؟ تھینک یو بابا۔ وہ ایک بار پھر دامیر کے گلے لگ گیا۔ دامیر نے جذب سے اس کے ننھے وجود کو خود میں سمیٹ لیا۔ ویلکم۔ حالہ جو ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، نہ جانے کیوں اس لمحے مصطفیٰ اور اذلان کو یاد کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں حسرت جھلک رہی تھی۔ دل نے شدت سے خواہش کی کہ کبھی اذلان یوں دامیر کے گلے میں باہیں ڈالے بیٹھا ہو۔ وہ اتنی شدت سے یہ خواہش کر رہی تھی کہ اسے اقسم میں اذلان نظر آنے لگا۔ دامیر اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا اور بار بار فرت محبت میں اس کے گال چوم رہا تھا۔ سب نے یوں ہی خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا، لیکن وہ جیسے اندر سے گھٹ سی گئی۔ دل ایسی خواہشات کر رہا تھا جو ناممکن سی لگ رہی تھیں۔ دامیر کے دل میں اپنی جگہ بنانی نہایت مشکل تھی، تو اذلان سے اس کی محبت تو بہت دور کی بات تھی۔
وہ پلیٹ میں ڈالے چاولوں میں چمچ پھیرتے ہوئے گہری سوچ میں تھی، جبکہ دامیر اور نین تارا اس کی حالت سے بے خبر آفس کے کسی مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ نین تارا نے اپنے سامنے رکھے گفٹس کو دیکھا اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ دامیر ان کے لیے تحفے لایا تھا۔ آج اتوار تھا اور وہ تقریباً 1 بجے اٹھا تھا اور اب تازہ دم ہونے کے بعد سارے تحفے اٹھائے ان کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ وہ نین تارا کی ضد پر حالہ کے لیے بھی تحفے لایا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ تحفے نین تارا حالہ کو دے، مگر وہ صاف انکاری تھی۔ یہ سب تم خود اسے دو گے، وہ کوئی غیر نہیں ہے، اور کون سا کہیں بہت دور جانا ہے، وہ اس گھر میں موجود ہے، اٹھو جاؤ۔ نین تارا خفگی سے کہہ رہی تھی، اور وہ سامنے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا یوں مسکرا رہا تھا جیسے اس پر کوئی اثر نہیں ہے۔ نین تارا کے صاف انکار پر وہ ایک پل کے لیے آنکھوں ہی آنکھوں میں سنجیدہ ہوا تھا، مگر وہ اس پر مزید غصے میں آ گئی۔ تمہارے ایسے دیکھنے پر بھی میں یہ نہیں کروں گی۔ بھی جب اتنے دور سے یہ سب لا سکتے ہو تو اس کے کمرے میں بھی اسے جا کر دینے میں کیا حرج ہے؟ آپ جانتی ہیں یہ سب میں آپ کی ضد پر لایا ہوں، جانتی ہوں اچھے طریقے سے، لیکن اب تمہیں جا کر اسے یہ سب دینا چاہیے۔ نین تارا اب بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ اس لمحے دستک کے بعد نین تارا کی اجازت پر روزی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اقسم کا کوئی کھلونا لینے آئی تھی جو وہ یہاں بھول گیا تھا۔ روزی بات سنیں، یہ گفٹ حالہ بی بی کو دے آئیں۔ دامیر نے روزی کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر فوراً حکم دیا۔ نین تارا اسے گھور رہی تھیں جس کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ روزی نے فوراً سر ہلایا اور بیڈ پر رکھے بیگز اٹھا کر باہر نکل گئی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، نین تارا نے خفا لہجے میں کہا، جبکہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے سونا ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے بنا نظریں ملائے کمرے سے باہر نکل گیا اور نین تارا تعصب سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ روزی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر نیم دراز تھی اور نگاہیں سامنے نصب ٹی وی اسکرین پر جمی تھی۔ اس نے روزی کو اس روز کے بعد آج دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں ایک واحد وہ تھی جو ان تمام دنوں میں ایک بار بھی اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ آج بھی عجیب گھبرائی سی کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور اسے دیکھتے ہی نہ جانے کیوں حالانکہ ذہن میں وہ منظر گھوم گیا جب وہ اسے اسی طرح گھبرائی سے اس کے کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ یہ دامیر سر نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، وہ تحفوں کے بیگ حالہ کے سامنے رکھتے ہوئے دھیرے سے بولی اور پھر خاموشی سے پلٹی۔ وہ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھی تھی جب حالہ کی آواز نے قدم روک دیے۔ روزی رکیں۔ جی؟ وہ گڑبڑا کر پلٹی، چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ حالہ چند سیکنڈ بس اس کے مضطرب چہرے کو گھورتی رہی اور پھر آنکھیں سکوڑے مستفسر ہوئی۔ کیا اس دن میرے کمرے سے واش روم سلیپر آپ نے چینج کیے تھے؟ روزی کے چہرے کی بدلتا رنگ عجیب تھا۔ وہ گڑبڑائی، نہیں میم، مجھے یاد ہے آپ اس دن کمرے سے نکل رہی تھیں۔ میں تو وہ اقسم کو تلاش کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا آپ کے کمرے سے سلیپر کس نے اٹھائے۔ آپ اس دن بھی ایسے ہی گھبرائی ہوئی تھیں اور آج بھی۔ دیکھیں روزی، اگر آپ کچھ جانتی ہیں تو مجھے بتائیں۔ وہ روزی سے ایسے ہی بحث میں مصروف تھی جب کمرے کے کھلے دروازے میں سے داخل ہوتی نین تارا کی ویل چیئر وہیں رک گئی۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ ان کی آواز پر تو جیسے روزی کی روح تک کانپ گئی۔ حالہ کیا پوچھ رہی ہو اس سے؟ نین تارا نے متجسس لہجے میں پوچھتے ہوئے فاصلہ ختم کیا۔ حالہ تو ابھی خاموش ہی تھی جب گھبرائی سی کھڑی روزی نے وضاحت دی۔ میم، حالہ میم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو اس دن بس اقسم بابا کو ڈھونڈنے گئی تھی۔ یہ بات سنتے ہی نین تارا کی بھمیں اوپر کو اٹھیں۔ رو ولاس میں جیسے ایک بھونچال سا آ گیا تھا۔ داؤنچ میں کھڑی روزی ایسے کھڑی تھی جیسے کسی کٹہرے میں کھڑی ہو۔ دامیر، حالہ، نوشی سب وہیں موجود تھے۔ حالہ نے نین تارا کو سب کچھ بتا دیا تھا، اور تب سے ہی نین تارا اس سے سوال کر رہی تھی، تم جھوٹ بول رہی ہو، سچ بولو،
اقسم کبھی حالہ کے کمرے میں جاتا ہی نہیں ہے، اور جیسے حالہ بتا رہی ہے تم گھبرائی ہوئی تھی تو ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے۔ روزی کے چہرے کی اڑتی رنگت اب مزید پھیکی پڑ گئی تھی، اب تو بس رونے کی کسر باقی تھی۔ میم حالہ بھی مجھ پر الزام لگا رہی ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ روزی کے روحان سے لہجے پر اتنی دیر سے چپ بیٹھ کر تماشا دیکھتا دامیر جیسے برداشت جواب دینے پر اٹھ کھڑا ہوا۔ موم، آپ کل کی آئی لڑکی کی باتوں میں آ کر اپنی اتنی پرانی ملازمہ پر کیسے الزام لگا سکتی ہیں؟ حالہ نے چونک کر حیرت سے دامیر کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ماتھے پر تیوری چڑھائے اور ضبط سے لب بھینچے کھڑا تھا۔ کیا آپ روزی کو نہیں جانتی یا میں نہیں جانتا؟ وہ نین تارا کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں مستفسر تھا۔ نین تارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک ندامت بھری نگاہ حالہ پر ڈالی جو دامیر کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں حالہ کو بھی اچھے سے جانتی ہوں، وہ ایسی نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی پر یوں الزام لگا دے۔ نین تارا نے ایک تعصب بھری نگاہ آنسو بہاتی روزی پر ڈالی جو دامیر کی ہمدردی ملتے ہی ٹسوے بہانے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی یہ مشکوک حرکتیں نین تارا کی چھٹی حس کو بیدار کر رہی تھیں۔ وہ بیچاری کہہ تو رہی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، اور آپ روزی کے بارے میں یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ دامیر مسلسل روزی کی طرفداری میں بول رہا تھا اور اس کی زبان سے ادا ہونے والا ہر جملہ حالہ کو ندامت کے کنویں میں دھکیل رہا تھا۔ روزی، آئی ایم سوری، جو بھی ہوا آپ اپنے کمرے میں جائیں، اقسم اکیلا ہے۔ وہ نین تارا کی ناراضگی کی پرواہ کیے بنا اب روزی سے مخاطب تھا۔ روزی نے ایک چور نگاہ نین تارا اور حالہ پر ڈالی اور پھر دھیرے سے گال پر لڑکتے آنسو صاف کیے۔ جی۔ وہ سر جھکائے آگے بڑھی نین تارا گھورتے ہوئے دامیر سے مخاطب ہوئی جو اب ناگواری سے حالہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دامیر، یہ غلط ہے۔ انف موم، کین یو امیجن اگر وہ جاب چھوڑ دے گی تو کیا ہوگا؟ اقسم کتنا اٹیچ ہے اس کے ساتھ۔ وہ اب بھی حالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا جیسے اسے جتا رہا ہو۔ حالہ کے لیے اب یہاں رکنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں سوچ رہی، بلکہ یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر وہ یہ سب کر رہی ہے تو اس کا ہمارے اقسم کے ساتھ رہنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ نین تارا کی بات پر وہ پہلے تو خاموش ہو گیا اور پھر بھویں سکیڑے حیرت ظاہر کی۔ کل تک جس ملازمہ کی آپ گن گاتی تھیں آج وہ آپ کے لیے خطرناک ہو گئی ہے۔ آئی سویئر وہ یہ سب سن لے تو ایک منٹ یہاں نہیں رکے گی۔ تو ٹھیک ہے، جائے۔ ویسے بھی اب حالہ ہے، اقسم کو کسی کیئر ٹیکر کی ضرورت نہیں ہے۔ نین تارا کی بات پر وہ استحاضیہ مسکرایا۔ جس سوسائٹی میں آپ موو کرتی ہیں وہاں سگی ماں بچوں کو نہیں سنبھالتی، یہ تو پھر… وہ اپنے طنز بھرے جملے کو ادھورا چھوڑ چکا تھا۔ نین تارا جانتی تھیں وہ اس پر چوٹ کر رہا ہے، لیکن اس وقت جو چوٹ حالہ کے دل پر لگی تھی وہ وہی جانتی تھی۔ اس کے چہرے کی بدلتی رنگت سے صاف ظاہر تھا یہ سب برداشت کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ حالہ ایسی نہیں ہے۔ جیسے وہ روزی کی طرفداری کر رہا تھا اسی طرح نین تارا بھی حالہ کی طرفداری پر اڑی ہوئی تھی۔ آپ شاید بھول رہی ہیں اقسم اسے دیکھتے ہی کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ وہ ابھی بچہ ہے، سنبھل جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اوکے فائن، جو کرنا ہے کیجیے۔ وہ اس بحث و تکرار سے تنگ آ گیا تھا۔ ایک دم سے ہاتھ پہلوؤں میں گرائے بات ختم کی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا زینے کی طرف بڑھا۔ نین تارا نے خجل سی نگاہ حالہ پر ڈالی۔ آئی ایم سوری حالہ، نہ جانے اسے کیا ہو جاتا ہے۔ اٹس اوکے آنٹی، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ روزی آپ کی پرانی ملازمہ ہے۔ حالہ کو ان کا شرمندہ ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پرانی ملازمہ کا مطلب یہ نہیں کہ سب اگنور کر دیا جائے۔ میں یہ معاملہ جو دبنے نہیں دوں گی۔ وہ پرسوچ لہجے میں بول رہی تھی۔ حالہ نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا جبکہ بوجھل دل میں گھٹن کا احساس بڑھ رہا تھا۔
جب کبھی یوں لگنے لگتا ہے کہ راستے آسان ہو رہے ہیں، تبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ سب مشکل ہو جاتا تھا۔